مکہ معاہدہ تو ہو گیا، مگر پاکستان میں اس معاہدے کو بے اثر ثابت کرنے کے لیے چہم گوئیاں شروع کر دی گئی۔ ایک نے تو یہ کہا کہ ترکی جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، وہ آٹومن امپائر کو دوبارہ لے کے آ رہا ہے۔ بھارت میں کھلبلی ہے، اسرائیل بھی پریشان ہے، مگر پاکستان میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ ناظرین، میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب ہمارے یہاں پہ صورتحال یہ نکلی ہے کہ ایک طرف مکہ شریف میں مکہ معاہدہ ہوا، 3 ممالک، اسلامی ممالک، ترکی، پاکستان، سعودی عرب۔ مکہ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، طے پایا، دستخط کیے گئے اور مکہ معاہدہ ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے گئے، عمرہ ادا کیا گیا، مشترکہ نماز پڑھی گئی، دعائیں کی گئیں، اور پھر اناؤنس کر دیا گیا کہ ہمارا یہ معاہدہ دفاعی، مشترکہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ اس پہ سب سے پہلے ترکی کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف جارحیت کا معاہدہ نہیں، یہ دفاعی معاہدہ۔ اس کے بعد پاکستان میں یہ عمل شروع ہو گیا۔ پاکستان کے بعض وزراء بھی، ذمہ داران بھی اور سیانے بھی یہ کہنے لگے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ جارحیت کا نہیں ہے، یہ دفاع کا معاہدہ ہے۔ حالانکہ اس میں ابھی نہ تو کوئی خود و خال سامنے آئے ہیں، نہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ چیز سامنے آئی ہے، نہ اس کی خفیہ چیزیں ابھی بتائی گئی ہیں۔ چند ایک میڈیا ٹاک ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے۔ اب اس پہ چہم گوئیاں شروع کر دی گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اور ادھر ادھر یہ سارا کچھ جاری ہے، اور بتایا یہ جا رہا، لوگ بڑے خوش تھے جب یہ معاہدہ ہوا، تو لوگ پاکستان میں بہت خوش تھے، کھلبلی تو مچ گئی انڈیا میں، بھارت میں، اور مایوسی اور شدید پریشانی پیدا ہوئی وہاں اسرائیل میں۔ بھارتی سے کہہ رہے تھے کہ یہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی تو ترکی اور ترکیہ اور سعودی عرب مل کے پاکستان کے ساتھ حملہ کر دیں گے۔ نیندیں ان کی حرام ہو گئی، وہاں کا گودی میڈیا چیخا، وہاں پہ عوام کو انہوں نے کہا جی تباہی آنے والی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر یہ کہا گیا یہاں سے کہ یہ کسی کے خلاف جارحیت کا معاہدہ ہے ہی نہیں، سکون لو، واقعی جارحیت کا یہ معاہدہ نہیں ہے۔ لیکن دفاع کیا ہوتا ہے؟ مشترکہ دفاع یہ تو نہیں ہوتا کہ انڈیا ہم پہ یا کوئی ملک ان تینوں میں سے کسی ایک ملک پہ حملہ کرے اور یہ تینوں مل کے ان کے جو بم چھپیں کیچ کریں، ان کے میزائل کیچ کریں، رکھ دیں، آگے سے کچھ نہ کریں، وہ کھنڈر بنا دیں، یہ مشترکہ طور پہ دفاع ہی کرتے رہیں۔ یہ کیا معاہدہ ہے؟ ثابت یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے۔ کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ دانت کھٹے کر دیں گے تینوں مل کے۔ ترکی کے پاس جدید اسلحہ سازی ہے، جدید میزائل سازی ہے، جہاز ہیں، افسولہ جہاز ہیں۔ پاکستان ایٹمی ملک ہے، ایک بہترین فوج کا حامل ہے۔ سعودی عرب کے پاس پیٹرو ڈالرز ہیں، اور یہ مل کے اگر مشترکہ طور پہ ایک طاقت بنے اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہوں، مسلم ممالک، ایک مسلم اکارڈ۔ ہندوستان میں نے دیکھا یہ بھی کہا گیا کہ یہ نیٹو طرز کا معاہدہ ہے، جس میں ایک ملک پہ حملہ، تمام ملکوں پہ حملہ، تینوں میں یا جو اور بھی آئیں گے ان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، ان کی شک نمبر 5 کے تحت، 5 کے تحت۔ لیکن بات یہ ہے کہ ادھر پاکستان میں اس کو بے ضرر کیوں کہا جا رہا ہے؟ لوگوں کو میں مایوسی کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ حالانکہ لوگ بڑے خوش تھے، ہم مضبوط ہوئے ہیں، مسلمان مضبوط ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں تو کھلبلی مچنی ہے، اسرائیل میں تو کوہرام مچنا ہی مچنا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یروشلم انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اینڈ سیکورٹی، ان کا ایک ادارہ ہے، اس کی ایک ریسرچر ہے، اس کا نام ہے اوشریت بیرواد۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ مکہ معاہدہ سعودی عرب کو اسرائیل سے مزید دور کر دے گا سفارتی تعلقات، اور ہم جو تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نئے مڈل ایسٹ کی، وہ محدود ہو جائے گا۔ نیا مڈل ایسٹ کیا ہے؟ نیا مڈل ایسٹ گریٹر اسرائیل ہے۔ اب گریٹر اسرائیل سے یہ دور ہو گئے تو انہیں تو پریشانی ہونی چاہیے۔ ان کے 300 سالہ جو مقاصد ہیں وہ ڈھہ گئے ہیں، وہ انہیں اب نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے بھی اور سعودی عرب کے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں،
ترکی کی شدید مخالفت ہے، وہ شام میں بھی اور لبنان میں بھی اس کو اپنے لیے خطرہ قرار دیتا ہے، اور وہ جو سازشیں کی ہے اس نے کردوں میں، اور جو مسلسل کر رہا ہے، اور جو اس نے کیا ہے، کیا ترکی اس کے ساتھ مل سکتا ہے؟ نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ اور بارہا اسرائیل ترکی کے خلاف بیان بھی دے چکا ہے۔ مشترکہ چیز کیا ہے جنہوں نے دکھائی مکے میں مشترکہ چیز یہ دکھائی کہ یہ سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اللہ کو گواہ بنا کے اس پہ سائن کیے۔ اب یہ ان میں سے کوئی ٹلنے والا نہیں ہے، یہ راسخ العقیدہ اسلام کی طرف، راسخ العقیدہ مسلمان اس میں شامل ہوں گے ممالک۔ اب بحرین نے بھی پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اس میں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں آصف منیر صاحب، ان کی بہت بڑی کاوش۔ اور اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس میں چین اور روس کی مشاورت بھی شامل ہے، اس میں ایران نے بھی ویلکم کیا ہے۔ اب ہندوستان میں یہ کہا جا رہا ہے، انڈیا کے چینلز آپ دیکھ لیں، اس میں کہا جائے کہ یہ سنی اتحاد ہے شیعوں کے خلاف، چونکہ ایران شیعہ ہے لہذا یہ ایران کے خلاف ہوگا۔ ترکی نے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے بھی کہا کہ یہ ایران کے خلاف نہیں ہے، اور عباس عراقچی جو ایرانی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس سے ایران کو کوئی خوف نہیں ہے، یہ ایران کے خلاف نہیں ہے۔ جب یہ دونوں علیحدہ شیعہ اور سنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، نہ جارحیت ہے نہ کوئی اور بات ہے، تو وہاں سے ہوا دی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے ہندوستان میں کہ جب یہ پاکستان کی اور ہندوستان کی لڑائی ہوگی تو نہ ترکی آئے گا اس میں، نہ سعودی عرب آئے گا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ترکی کی بھی انویسٹمنٹ ہے اور سعودی عرب کی بھی انویسٹمنٹ ہے، وہ کس طرح وہاں پہ کریں گے؟ اور بھائی جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اب ایک نئی طاقت بننے جا رہی ہے امریکہ کو، تو بہرحال یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ کو تو بہرحال اب مڈل ایسٹ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اب یہ اس بات کو لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب چونکہ اتحادی امریکہ کے، امریکہ وہاں سے نکلے گا اور اب نئی ذمہ داری ان کے ذریعے مڈل ایسٹ پہ اپنی ہیجمنی پوری رکھنے کے لیے یہ کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو امریکہ نے اب تک کیا ہے، جو ڈھکونسلا، جو وعدے ان کی حفاظت کے لیے کیے تھے ایران سے ڈرا کے، لیکن در حقیقت وہ حفاظت کرتا رہا اسرائیل کی، غزہ میں بربادی میں اس کا ہاتھ ہے، فلسطین کی بربادی میں شامل تھا، اب لبنان میں بھی اس کی حمایت حاصل ہے۔ اور ہاں، اب ایک اور بات آئی ہے کہ غزہ پہ جتنی بمباری ہوئی ہے وہ سارا اسلحہ ہندوستان نے دیا تھا اسرائیل کو۔ اور ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ یو اے ای، اسرائیل اور بھارت یہ ایک الائنس بنانے والے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، بنائیں، یہ تو ننگا ہو گیا نا بھارت، وہ تو آلریڈی بات اس میں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جارحیت جو ہے وہ کسی پہ افینس کرنا ہے، کسی پہ حملہ کرنا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ جو مکہ معاہدہ ہے، یہ مکہ معاہدے میں شامل ممالک کسی پہ حملے کر دیں گے بیٹھے پڑھائے، ان پہ اگر حملہ ہوا تو پھر یہ نہیں چھوڑیں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو یہاں پہ جو ہمارے سیانے کہہ رہے ہیں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر چینلوں پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ کاغذ کا چچڑا ہے، لیتھرا کیا اس کو کہتے ہیں، کاغذ ہے، یہ ایک سلا ہوا پٹاخہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش بات کر رہے ہیں۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس معاہدے میں تو یہ بھی ہے کہ مشترکہ دفاع تو ہوگا، اسلحہ سازی میں بھی شراکت ہوگی، اسٹریٹجک بھی معاملات ہوں گے، علاقائی معاملات بھی ہوں گے، اس میں تعلیم بھی ہوگی اور معاشرت بھی ہوگی۔ ایک دوسرے ممالک میں جائیں گے آئیں گے، اس میں ٹریولنگ کا بھی مسئلہ ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ۔ جب یہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور ان کی متھ، ان کی بنیاد جب قرآن ہوگی، اسلام ہوگا، تو یہ زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف دیکھ دکھاوے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پیکس جو ہے وارسا بھی ہے، نیٹو بھی ہے، انہوں نے لوگوں پہ حملے کیے ہیں، لیکن جب ان پہ کسی پہ حملہ کیا گیا تو پھر وہ سارے رل کے پڑ گئے۔ ہاں، امریکہ پہ نہیں ہوا۔ امریکہ نے جب ایران پہ حملہ کیا تو امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بارہا کہا نیٹو کو کہ میرا ساتھ دو، انہوں نے دیا، انہوں نے کہا تم پہ حملہ نہیں ہوا، حملہ تم نے کیا ہے۔
ہماری یہ شرط ہے، شک ہے کہ جب کسی ملک پہ حملہ ہو تب ہم ساتھ ہیں، کوئی ملک کسی پہ حملہ کر دے تب ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہیں بے شمار ان کو برا بھلا بھی کہا، گرین لینڈ کو لے آیا، پھر ادھر سے وہ کینیڈا کا مسئلہ آ گیا، پھر وہاں پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے اٹلی کو بھی برا بھلا کہا، اسپین کو بھی کہا، اسپین کے ساتھ تو اپنے تجارتی تعلقات بھی ختم کر دیے، اپنا غصہ نکالا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں، اس بھی عادت جس طرح وہ ایران پہ کرتے رہے۔ لیکن بات یہ ہے، اصل جو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے لوگوں کو میں مایوسی مت پھیلائیں۔ ابھی تو اس نے چلنا ہے، ابھی تو ایران اور امریکہ کا معاہدہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو معاہدہ ہونا ہے، وہاں سے امریکہ نے نکلنا ہے، ابھی مزید لوگ اس میں، مزید ممالک اس میں شامل ہوں گے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے بھارت میں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ایک الائنس نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اس میں فرق نکالنے کی کوئی، دونوں معاہدے ہی ہوتے ہیں، شراکت داری کہتے ہیں اس کو۔ جب شراکت داری ہوتی ہے تو شریک ایک دوسرے کے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ ایک نے تو یہ کہا کہ ترکی جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، وہ آٹومن امپائر کو دوبارہ لے کے آ رہا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ جنہوں نے یہ ختم کرایا تھا اب ان کو عقل آ گئی ہے، انہوں نے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سازش تھی، ہم اس کا شکار ہوئے، اب ہم نے اس میں سے نکلنا ہے۔ اللہ کرے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی عقل آ جائے، اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں اس میں دو ملک جو ہیں، ایک تو ہے UAE اور دوسرا بحرین، ابراہیم اکارڈ کے ممبرز ہیں۔ تیسرا ایک مصر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے مصر آئے گا۔ میرا نہیں خیال کہ مصر سب سے پہلے آ جائے گا اس میں، کیونکہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہے اس کا اسرائیل کے ساتھ، وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں، معاہدے کے تحت کوئی حرکت نہیں کر سکتا مصر، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے ساتھ جو دوستی کی پینگیں بنا رہا ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اردن تو ویسے نہیں آ سکتا، ان کا بغل بچہ ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، وہ نہیں آ سکتا۔ ہاں قطر ہے اور عمان ہے اور دیگر جو ممالک، عرب ممالک وہاں پہ خطے میں ہیں وہ آئیں گے، ایران بھی آئے گا، ایران بھی اس میں شامل ہوگا۔ اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ ایران خطے میں بہت بڑا بدماش بن کے نکلے گا، نہیں، یہ اس خطے میں مشترکہ طاقت کا حصہ ہوگا، پانیوں پہ، وہاں کی زمین پہ، وہاں کی معیشت پہ، وہاں کے تمام معاملات پہ۔ اب یہ مکہ جو مشترکہ الائنس ہے اس کے تحت اب تمام چیزیں کنٹرول کی جائیں گی۔ کوئی بعید نہیں کہ مڈل ایسٹ کے علاوہ جو ممالک ہیں، مثلا انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، یہ دوسرے، یہ بھی شامل ہو جائیں، اور یورپ سے بھی ایک دو جو مسلم ملک ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، تو ایک طاقت بنے گی۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ کس طریقے سے ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے، وہ جو بن رہا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ تبدیلی جاری ہے۔ اب تبدیلی کا عمل یہاں تک آیا ہے کہ ایک نیا اتحاد بن گیا ہے، مسلم اتحاد۔ اس کے بعد دیگر ممالک بھی ہیں، وہ جو کسی کے ساتھ منسلک ہے، کوئی ڈر کے مارے، کوئی مجبوری کے مارے، کسی کو استطاعت نہیں ہے، کسی کو پیسے کو مقروض ہے ہماری طرح، وہ ہم یہ جو کر رہے تھے چیزیں سہارا آسرا لینے کے لیے، اب وہ چھوڑنی پڑیں گی۔ اب نیا دور آ رہا ہے، نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے۔ اب چائنا بھی ابھر رہا ہے، رشیا، اس کی جنگ بھی تو بالآخر ختم ہونی ہے، وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، ایک نیا دور شروع ہونے والا یونیپولر، جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور مایوسیاں نہیں پھیلانی چاہیے۔ آپ کی بہت مہربانی، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔